شہزادی اور بھوت محل۔ ایک سوداگر کی 3 بیٹیاں تھیں۔ بڑی تو بیٹیاں بہت مغرور تھی، وہ ہر وقت خوبصورت نظر آنے کے لیے بناؤ سنگھار رکھتی تھی، جبکہ ان کی چھوٹی بہن ان کے بالکل برعکس تھی اور وہ سادہ زندگی گزارنا پسند کرتی تھی۔ اس لڑکی کا نام شہزادی تھا۔ ایک دن سوداگر کو دوسرے شہر جانا پڑا۔ سوداگر نے اپنی تینوں بیٹیوں کو بلا کر پوچھا کہ تمہارے لیے کیا لے کر آؤں؟ سب سے بڑی بیٹی نے زیورات کی فرمائش کی۔ اس سے چھوٹی بیٹی نے کہا، جان میرے لیے اچھے کپڑے لے کر آنا۔ شہزادی چپ چاپ کھڑی تھی۔ سوداگر نے شہزادی سے پوچھا، تمہارے لیے کیا لاؤں؟ جان مجھے کسی تحفے کی ضرورت نہیں، پھر بھی اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو آپ میرے لیے گلاب کا پھول لے آئیے گا۔ سوداگر نے تحفے لانے کا وعدہ کیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ سوداگر نے شہر میں اپنا کام ختم کیا۔ دونوں بیٹیوں کے لیے ان کے فرمائشی تحفے خریدے، لیکن شہزادی کے لیے گلاب کا پھول نہ مل سکا۔ اپنے گھر واپس آتے ہوئے سوداگر کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ سوداگر نے دیکھا کہ جنگل بیابان میں ایک عالی شان محل تھا۔ وہ اس محل کے قریب گیا۔ محل کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سوداگر کی آواز دینے پر اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ محل کے اندر داخل ہو گیا۔ محل میں خوبصورت باغیچہ تھا۔ اس باغیچے میں مختلف پھولدار پودے لگے ہوئے تھے۔ اس میں ایک پودے پر بڑے بڑے گلاب کے پھول تھے۔ گلاب کے پھول دیکھ کر سوداگر کو شہزادی کی فرمائش یاد آ گئی۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر گلاب کا ایک پھول توڑ لیا۔ سوداگر نے پھول توڑا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ سوداگر نے مڑ کر دیکھا تو ایک بھوت کھڑا تھا۔ بھوت نے گرجدار آواز میں سوداگر سے کہا، تم نے میرے باغ سے ایک گلاب کا پھول چرایا ہے، اب تم سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سوداگر نے بھوت کی منت سماجت کی اور اسے بتایا کہ میں یہ پھول اپنی بیٹی کے لیے لے جانا چاہتا تھا۔ بھوت نے کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ، لیکن کل تک اپنی بیٹی کو اس محل میں بھیج دو، ورنہ میں تم سب لوگوں کو مار دوں گا۔ سوداگر خوف زدہ ہو کر گھر کی طرف چل دیا۔ گھر آ کر سوداگر نے اپنی تینوں بیٹیوں کو بلایا اور انہیں تحفے دیے۔ پھر اس نے شہزادی کو بھوت کے محل والا واقعہ بتایا۔ شہزادی نے کہا، آپ فکر نہ کریں، آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ پھر شہزادی بھوت محل میں پہنچ گئی۔ اس نے محل کا ایک ایک کمرہ دیکھا، لیکن وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ شہزادی نے دیکھا کہ ایک کمرے میں میز پر مختلف اقسام کے کھانے رکھے تھے۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھی اور ابھی اس نے کھانا شروع نہیں کیا تھا کہ بھوت اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ بھوت نے کہا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تم کھانا کھاؤ، لیکن اگر میں یہاں بیٹھ کر تمہیں کھانا کھاتے دیکھتا رہوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ شہزادی بولی، کیونکہ یہ تمہارا محل ہے، تم جہاں چاہو بیٹھ سکتے ہو۔ اور پھر شہزادی کھانا کھانے لگی۔ شہزادی کے کھانا کھانے کے بعد دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ بھوت نے شہزادی سے پوچھا، کیا میں بدصورت ہوں؟ شہزادی نے اس سے کہا، نہیں تم بدصورت نہیں ہو۔ پھر بھوت نے کہا کہ اگر میں بدصورت نہیں ہوں تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ شہزادی نے فوراً انکار کر دیا۔ شہزادی کا انکار سن کر بھوت وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور پھر روزانہ شام کے وقت بھوت آ کر اپنے سوال دہراتا اور شہزادی کے انکار پر چپ چاپ واپس چلا جاتا۔ ایک دن بھوت نے شہزادی کو اداس دیکھ کر اس کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ مجھے گھر والوں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ بھوت نے کہا، تم انہیں ملنے جاؤ، لیکن جلد واپس آ جانا۔ بھوت نے اسے ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ جب تمہیں محل واپس آنا ہوگا تو اس انگوٹھی سے کہہ دینا یہ تمہیں یہاں لے آئے گی۔
پھر بھوت نے شہزادی سے کہا کہ وہ اپنی آنکھیں بند کرے۔ شہزادی نے کچھ دیر بعد آنکھیں کھولی تو وہ اپنے گھر میں موجود تھی۔ سوداگر اور اس کی دونوں بڑی بیٹیاں شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ شہزادی نے جب ان کو بتایا کہ بھوت نے اسے صرف چند دنوں کے لیے سے ملنے کی اجازت دی ہے تو وہ سب بہت افسردہ ہوئے۔ ایک دن شہزادی نے خواب دیکھا کہ بھوت اپنے باغیچے میں مرا پڑا ہے۔ خواب دیکھ کر شہزادی بے چین ہو گئی۔ اس نے کہا، ابا جان، میں بھی محل واپس جا رہی ہوں۔ پھر اس نے بھوت کی دی ہوئی انگوٹھی کا حکم دیا کہ انگوٹھی مجھے محل واپس لے چلو۔ چند لمحوں کے بعد شہزادی محل واپس پہنچ چکی تھی۔ شہزادی بڑی ہی بے قراری سے بھوت کو تلاش کرتے ہوئے باغیچے میں آئی تو اس نے دیکھا کہ بھوت بے ہوشی کی حالت میں ایک طرف پڑا تھا۔ شہزادی اس کے پاس گئی اور اس کے منہ پر پانی ڈال کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ بھوت نے ہوش میں آ کر اپنی آنکھیں کھول دی۔ شہزادی نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا تھا؟ بھوت نے جواب دیا، میں سمجھ رہا تھا کہ تم اب چلی گئی ہو اور کبھی واپس نہیں آؤ گی، اس لیے میرا برا حال ہو گیا تھا اور میں مرنے لگا تھا۔ شہزادی نے کہا، میں واپس آ گئی ہوں، اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا اور تم مرو گے بھی نہیں، کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اب میں تمہیں کبھی بھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ شہزادی نے اپنی بات پوری کی ہی تھی کہ ایک جھمکا ہوا اور شہزادی نے دیکھا کہ اس کے سامنے خوبرو نوجوان کھڑا تھا۔ شہزادی اس نوجوان کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ نوجوان نے اسے بتایا کہ وہ دراصل کسی دوسرے ملک کا شہزادہ ہے۔ اسے جادوگر نے جادو کے ذریعے سے بھوت بنا دیا تھا اور اس جادو کا اثر صرف اس وقت ختم ہو سکتا تھا جب کوئی خوبصورت لڑکی اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو، اور شکر ہے کہ آج تم نے مجھے اس جادو سے نجات دلا دی۔ شہزادہ شہزادی کو لے کر اپنے ملک چلا گیا اور دونوں نے دھوم دھام سے شادی کر لی۔